شمالی کوریا نے ایک مرتبہ پھر اٹامک ویپن سے لیس اپنے میزائل فائر کر دیے ہیں، اور یہ میزائل فائر جو ہے یہ ساؤتھ کوریا کے پانیوں کے اندر بھی گرے ہیں اور جاپان کے پانیوں کے اندر بھی گرے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں، ان کی جو الٹیٹیوڈ تھا، ان کی جو رینج تھی، ایک کی تھی 550 کلومیٹر یعنی 342 میل، اور دوسرے کی تھی 250 کلومیٹر یعنی 155 میل۔ یہ دونوں میزائل جو ہیں، ایک تو ایکسکلوزیو اکنامک زون جاپان کا جو ہے اس کے اندر گرا ہے، اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے پانیوں کے اندر گرا ہے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہائی تھرسٹ سالڈ فیول موٹر انجن کی یہ میزائلیں تھی جن کو فائر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس ریجن کی ٹینشن اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب امریکہ اور جاپان، ساؤتھ کوریا مل کر جو ہے وہ شمالی کوریا کے اس اگریسونیس کا جواب دیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حال فی الحال کے مہینوں میں شمالی کوریا نے بلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو کل انہوں نے بلسٹک میزائل فائر کیے ہیں اور آج کیے ہیں، ان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہوسونگ 17 انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل موجود تھے، جو کہ اتنی پاورفل میزائلیں ہیں کہ کسی بھی ریجن کو دہلانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شمالی کوریا کے اس اگریسونیس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنی جو اس ریجن کے اندر پیٹرولنگ ہے وہ بڑھائی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ جاپان نے اپنا ملٹری بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جاپان کے اوپر خصوصی انفارمیشن ہوگی۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جاپان کے بارے میں بڑی خبر نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ جاپان نے ورلڈ وار 2 کے بعد اپنی سب سے بڑی ملٹری کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جاپان اپنی 2% سے زائد جی ڈی پی کا حصہ جو ہے وہ اپنے میزائلوں کو، اپنی آرمی کو بلڈ اپ کرنے میں لگائے گا۔ اور جاپان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے بعد سب سے بڑی ملٹری جو ہے وہ جاپان کی ہوگی۔ خبر یہ بھی ہے کہ اگلے 5 سال تک یہ $380 بلین جو ہے وہ اپنی فوج کے اوپر لگائیں گے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی فوج کہاں سے کہاں پر چلے جائے گی۔ اور اس بلڈ اپ کے اندر امریکہ پورا فائدہ اٹھائے گا، اور امریکہ سے ہتھیار پرچیز کیے جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حال فی الحال کے اندر 3 ڈاکومنٹ ریلیز کیے گئے ہیں، جس کے اندر جاپان نے ایک نیو ویپنز کو انٹیگریٹ کیا ہے اپنے سسٹم کے اندر، جس کی رینج 1000 کلومیٹر سے زائد ہے، جو زمین اور آسمان سمندر تینوں سے کسی بھی ٹارگٹ کو 1000 کلومیٹر کی دوری سے ہی مار گرا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں جاپان کی، تو جاپان ورلڈ وار 2 کے بعد تو اس کی جو ملٹری تھی وہ بالکل فلاپ ہو گئی تھی، بالکل اس نے ملٹری کا انفراسٹرکچر ہی برباد ہو گیا تھا۔ آرٹیکل 9 جو ہے جاپان کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی اگریسونیس سے پرہیز کریں گے، لیکن حال فی الحال کے اندر جاپان کے پرائم منسٹر اور جاپان کے ڈیفنس منسٹر کا یہ بیان آیا ہے کہ چائنا اور شمالی کوریا اس ریجن کے اندر بہت بڑے تھریٹ ہیں، ہم اس کو کچل کر رکھ دیں گے۔ تو یہ خبر آنے کے بعد یہ معاملات اور زیادہ گریو ہو جائیں گے۔